اللهم صل على اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ وتمام نعمتہ من ولایت علی ابن ابی طالب الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والسجود والقيام والشريعة والأحكام مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات پڑھ دیں. معزز سامعین، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران ابا عبداللہ الحسین، یہ عظیم شیراز ہند جونپور کا ایک عظیم پروگرام 25 محرم کا، جس سے مجھے حقیر کو خطاب کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. مولانا زینبی صاحب ایک عرصے تک خطاب کر رہے تھے، موصوف کسی وجہ سے باہر ہیں شاید، اور مجھ تک یہ توفیق پہنچی، مگر میں معذرت خواہ ہوں، شاید وہ خدمت نہ کر سکوں، چونکہ وقت میرا وعدہ ہے اور میں نے بہت ہی اللہ غصے مینیج کر کے یہاں تک پہنچاؤں. لہٰذا ایک وعدہ میرا پہلے سے ہی اکبر پور کا ہے، مگر زینبی صاحب نے بہت کہا کہ چونکہ بڑا پروگرام ہے اور جانا ہے، اور لہٰذا اور پھر شہر جونپور کی محبتیں میرے ہمراہ ہیں. ہماری خطابت میں ایک اچھا خاصا دخل اس شہر کا ہے، لہٰذا میں نے بھی چاہا، اور چونکہ مولا سجاد علیہ السلام کے یہ عظیم ہے، اور مولا ہی کے صدقے میں تو ہر آدمی خطیب بنتا ہے، لہٰذا میں نے نہیں چاہا کہ اسے رد کروں. ایک مل کے بلندرین صلوات پڑھ دیں تو میں کچھ باتیں عرض کروں، انشاءاللہ مسائل بھی آپ سن لیں، تاکہ پروگرام اتنا عظیم. ایک صلوات جو ہے سجادی صلوات بلندرین بھیجیں، محمد آل محمد. بڑے اچھے اچھے اشعار آپ سماعت کر رہے تھے، بغیر کسی تمہید کے میں 2-3 باتیں آپ خدمت میں کر کے انشاءاللہ آپ محسوس کریں کہ آواز قدرت ہے قرآن مجید کا ایک عظیم سورہ. دیکھیں، چونکہ امتحان حسین ختم ہوا ہے، امتحان زینب و سجاد شروع ہوا ہے، اور یہ مجلس جس شخصیت کے حوالے سے ہے آپ ان کے امتحان سے باقاعدہ واقف ہیں، لہٰذا مجھے بس 2 تمہیدی بات امتحان کی اور پھر مولا سجاد کی عظیم بات، اور اس کے بعد مصائب. محسوس کریے، آواز قدرت ہے وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. پروردگار کہہ رہا ہے، اے پیغمبر یاد کریے اس زمانے کو، اس گھڑی کو، اس ساعت کو، اس دور کو، اس وقت کو، اس دور کی کیفیت کو، حالات کو، جو دور گزر چکا ہے، جو پاس میں گزرا ہے، جو ماضی میں گزر چکا ہے. کب؟ جب ابراہیم کو آزمایا گیا، جب ابراہیم کو پرکھا، جب ابراہیم کو تولا، جب ابراہیم کو جانچا، اور جب وہ اس امتحان میں 100 میں 100 نمبر لے کے آ گئے، تب اللہ نے کہا اب ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں. جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اب آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں. اور جیسے ہی امامت ملی تو ابراہیم نے کہا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے پروردگار کیا یہ میری ذریت میں رہے گی، کیا یہ میری نسل میں رہے گی؟ اب آپ ہیں اور جملہ سنیے اور محسوس کریں کیا عظیم فقرہ ہے قرآن کا. اس پہلے ایک ہی لفظ پہ پوری مجلس ہے، اگر آپ محسوس کر لے جائیں. آواز قدرت ہے وَإِذِ ابْتَلَى، جو پڑھے لکھے افراد ہیں وہ جانتے ہیں لفظ اس کا
استعمال ہی وہاں ہوتا ہے جہاں پاس کی بات یاد دلائی جائے، ماضی کی بات یاد دلائی جائے، مستقبل نہیں بلکہ جو گزر چکا ہے، کوئی واقعہ، کوئی حادثہ، کوئی بڑی بات، کوئی عظیم بات، کوئی عظیم حادثہ، اللہ جب یاد دلانا ہوتا ہے تو اس کا استعمال کرتا ہے۔ اے پیغمبر اس زمانے کو یاد کرو، اس دور کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو، اس وقت کی کیفیت کو یاد کرو، شاید آپ پہنچ جائیں۔ پروردگار محمد کو یاد دلا رہا ہے، ابھی بھی آپ نہیں پہنچے۔ اس نبی کو یاد دلایا جا رہا ہے جو نہ بھولتا ہے، نہ بھٹکتا ہے، نہ ذہن سے باہر نکلتی ہے، نہ اس کے دماغ سے کبھی کچھ نکلتا ہے۔ ارے لفظ کہہ دوں، جو نسیان کا شکار بھی نہیں ہوتا ہے، اس نبی کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ پہنچے آپ کے نہیں پہنچے؟ اے پروردگار جب بھولتا نہیں تو اسے کیوں یاد دلا رہا ہے؟ کہ یہی تو بتا رہا ہوں، جب بات بڑی ہوتی ہے تو محمد کو یاد دلایا جاتا ہے۔ جملہ کہنے دیجئے، اما جب محمد کو یاد دلایا جاتا ہے تو ہم سے نہ پوچھو کہ غدیر کیوں یاد دلائی جاتی ہے، کربلا کیوں یاد دلائی جاتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ ایک اور مل کے صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ بھائی مائک آپ کیسا سٹ کیے ہیں، ہم کو زحمت ہو رہی، توجہ کریے۔ لہٰذا یہ عظیم بات ہے تو میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، بھائی آپ جیسے رہنے دو، سنو جیسے پہلے سے ہوتا ہے، بات توجہ کرو۔ لہٰذا اب میری طرف متوجہ رہیں، میں گفتگو کر لے جاؤں گا۔ یہ عظیم ہے، یہ پیغمبر یاد کریے اس وقت کو جب بات بڑی ہوتی ہے۔ دیکھیے اس عظیم پانچویں محمد کا تذکرہ ہے، آپ تھوڑا محسوس تو کریے، تب آپ نے ذہنوں کو تھوڑا بالیدہ فکر اپنی لے آئیے، اس منزل پہ لے آئیے تو آپ محسوس کریں گے۔ اللہ نے ابراہیم کو کہا اے محمد یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم کا ٹیسٹ ہوا، ابراہیم کو پرکھا گیا، اور جب اللہ نے جانچ اور پرکھ لیا تب اللہ نے کہا اب ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں، اب ہم آپ کو امامت دے رہے ہیں۔ وحدت بھائی ایک عظیم لطف ہے اس فقرے میں، میرا نہیں ہے، آپ داد دیں گے تو اس عظیم ہستی کو پہنچے گا۔ قرار صاحب خدا غریب رحمت کرے، رئیس الوائزین، کیا عجیب فقرہ کہا انہوں نے، کہا کہ جیسے ہی امامت ملی تو ابراہیم نے فوراً کہا قال ومن ذریتی، اے پروردگار کیا یہ میری نسل میں رہے گی، کیا یہ میری ذریت میں رہے گی۔ وحدت بھائی عجیب جملہ، قرار صاحب کہتے ہیں کہ امامت اتنا عظیم عہدہ تھا کہ ابراہیم جیسے نبی کے بھی منہ میں پانی آ گیا۔ ارے کیا محسوس ہے، شیراز ہند ہے، تھوڑا سا کم سے کم لاج رکھیں اور محسوس تو کریے۔ پروردگار یہ اتنا عظیم عہدہ تھا امامت کا کہ ابراہیم جیسے نبی کے بھی منہ میں پانی آ گیا۔ ارے تبھی تو کہا، ارے پہنچے، ارے آپ سمجھے نہیں۔ پھر قرار صاحب کہتے ہیں پانی تو یہ میں جملہ کہہ رہا ہوں، مگر یہ ہر لائق باپ کی خواہش ہے کہ جس بڑے عہدے پہ وہ ہے اس عہدے پہ بیٹا ہو، اس عہدے پہ بیٹا ہو، اس عہدے پہ بیٹا ہو۔ آپ پہنچے نہیں ہیں، اب میں کیا کروں، کسی کا مقدر یزید کے بیٹے جیسا۔ مل کے ایک اور اس سے بہتر صلوات پڑھ دے محمد۔ آپ توجہ کریے کہ ابراہیم جیسے نبی کے بھی منہ میں پانی آ گیا، تبھی تو کہا اے پروردگار کیا یہ میری نسل میں رہے گی، کیا یہ میری ذریت میں رہے گی۔ آپ بتائیے اللہ نے کیا کہا، رہے گی؟ نہیں۔ آپ ابھی تک متوجہ نہیں ہوئے، میری ماں بہنیں آخر تک سن رہی ہیں، آپ توجہ کریے۔ یہ جو خاص کر صاحب اولاد ہیں وہ اس کیفیت کو محسوس کریے گا۔ یہ ہر باپ کی خواہش ہے کہ جس عہدے پہ وہ ہے اس عہدے پہ اس کا بیٹا ہو، بیٹا نہیں تو پوتا ہو، پوتا نہیں تو پرپوتا ہو، اور ہوتا نہیں خاندان۔ وہ چاہتا ہے کہ عہدہ اس کی نسل میں ٹرانسفر رہے۔
ارے بولیے، عزادار ہے تو چاہتا ہے بیٹا عزادار بنے، بیٹا نہیں تو پرپوتا عزادار بنے۔ ارے بولیے، اگر شاعر ہے تو چاہتا ہے بیٹا بھی شاعر بنے، شاید بیٹا نہیں تو کم سے کم پوتا بنے۔ نہیں ہے؟ اما جس کے پاس خواہش نہیں ہے وہ نہ بولے، جو اس قابلیت کو محسوس کرتا ہے وہ تو بولے، وہ تو محسوس کرے۔ نہیں ہے؟ اگر چھوٹا سا بھی عہدہ ہے تو چاہتا ہے، اگر کسی امام باڑے کا متولی ہے تو چاہتا ہے بیٹا ہی بنے۔ ارے میں کچھ کہہ گیا،